القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره بأن يكون تابعا له في التحيز أو مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت على ما سبق، لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما أهم، فإن ذلك إنما هو في بعض الأعراض، ويحدث في الأجسام والجواهر كالألوان والأكوان والطعوم والروائح. قيل هو من تمام التعريف احترازا عن صفات الله تعالى كالألوان ووصولها، قيل السواد والبياض، وقيل الحمرة والخضرة والصفرة أيضا، والبواقي بالتركيب، والأكوان وهي الاستماع والافتراق والحركة والسكون، والطعوم وأنواعها 9، وهي المرارة والحرافة والملوحة والعفوسة والحموزة والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة. ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى. والروائح وأنواعها كثيرة وليست لها أسماء مخصوصة، والأظهر أن ما عدا الأكوان لا يفرز إلا للأسامي. فإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض والأعيان أجسام وجواهر فنقول الكل حادث، أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض، وبعضها بالدليل وهو طريان العدم كما في أصدار ذلك، فإن القدم ينافي العدم، لأن القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر. اس کے بعد غلا، یہ غلا نہیں ہے، وإلا ہونا چاہیے، غلط ہے اس کے اندر. وإلا لازم استناده إليه بطريق الإيذاب، إذ الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة، والمستند إلى الموجب القديم قديم ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعیان کے تعریف اور تقسیم کے بعد عالم کی دوسری قسم عرض کی تعریف اور اس کی چند مثالیں بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے عرض کی تعریف کی ہے، تو اس تعریف کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ کرنے کے بعد اس عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ والعرض ما لا يقوم بذاته، عرض وہ ممکن ہے جو قائم بذات نہ ہو، بل بغیرہ، بلکہ قائم بالغیر ہو، بأن يكون تابعا له في التحيز أو مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت على ما سبق، اس طور پر کہ وہ متحیز ہونے میں غیر کا تابع ہو یا غیر کے ساتھ ایسا خاص تعلق رکھنے والا ہو جیسا خاص تعلق نعت کا یعنی صفت کا موصوف کے ساتھ ہوتا ہے. علی ما سبق، جیسا کہ پہلے گزرا ہے. اب قائم بالغیر کا کیا مطلب ہے؟ آگے اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وهم، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا تصور بغیر محل کے ناممکن ہو جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے. فإنما هو في بعض الأعراض، اس لیے کہ تو بعض اعراض کے اندر ہوتا ہے.
وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ، اور یہ یعنی عرض پیدا ہوتا ہے اجسام میں اور جواہر میں۔ قیل ومن تمام التعریف احتراز عن صفات اللہ تعالی، شارح کہہ رہے ہیں کہ مصنف کا یعنی ماتن کا قول قیل ویحدث فی الاجسام والجواہر، اس کے متعلق بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تعریف کا تتمہ ہے، احتراز عن صفات اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی صفات سے احتراز کے لیے۔ وقیل لا بل و بیان حکمہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بلکہ اس کے حکم کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے ماتن یعنی علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ عرض وہ ہے جو قائم بذات نہ ہو بلکہ قائم بالغیر ہو، بئی طور کہ وہ غیر کے تابع ہو، تحیز میں یا مختص ہو غیر کے ساتھ، اور یہ اختصاص اسی طرح ہو جیسے کہ صفت کا اختصاص موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ شاعر کہہ رہے اعلیٰ ما سبق، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، یعنی قائم بالغیر کے معنی میں جو متکلمین فلاسفہ کا اختلاف، اس سے پہلے ماتن کے قول فلا عیان ما لہ قیام بذاتہ ان کی شرح میں گزر چکا ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ متکلمین جو ہے قائم بالذات کا الگ مطلب بیان کرتے ہیں اور فلاسفہ الگ بیان کر چکے ہیں، اور یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ شارح یعنی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے قائم بالغیر کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس کا تصور قائم بالغیر ہوا کہ جس کا تصور ممکن نہ ہو بغیر محل کے۔ شارح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ تعریف جامع نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آراز کی 9 قسمیں ہیں، کم ہے، کیفہ ہے، آئینہ ہے، متاع ہے، فعل ہے، انفعال ہے، وضع ہے، ملک ہے اور اضافت ہے۔ یہ 9 قسمیں آراز کی۔ ان میں جو پہلی 2 قسمیں ہیں ان کو آراز غیر نسبیہ اور باقی 7 کو آراز نسبیہ کہا جاتا ہے۔ اور آراز نسبیہ کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس کا تصور دوسری چیز یعنی محل کے بغیر ممکن نہ ہو۔ تو اگر قائم بالغیر کی تفسیر اس سے کی جائے کہ ما لا یمکن تعقلہ بدون المحلی، یعنی قائم بالغیر وہ ہے کہ جس کا تصور ممکن نہ ہو محل کے بغیر، تو یہ صرف آراز نسبیہ کو شامل ہوں گے، تو تعریف جو ہے یہ اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہوگی۔ لہٰذا قائم بالغیر ہونے کا مطلب وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے، نہ کہ وہ ہے جو بعض لوگوں نے بیان کیا ہے جس کو شارح نے وہم سے تعبیر کیا ہے۔ اب آخری جو عبارت ہے وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ، یہ عرض کی تعریف کا تتمہ ہے یا یہ کوئی مستقل فائدہ ہے؟ شارح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کی تشریح میں علماء نے دونوں باتیں کہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عرض کی تعریف کا جز اور تتمہ ہے، اور ماتن یعنی علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کی اضافہ کر کے صفات باری تعالیٰ سے احتراز کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صفات باری تعالیٰ یہ قدیم ہے اور عرض حادث ہے، لہٰذا عرض کی تعریف میں یہ داخل نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ تعریف کا تتمہ نہیں ہے بلکہ یہ عرض کا حکم ہے، اور رہے صفات باری تعالیٰ تو وہ اس تعریف یعنی عرض کی تعریف میں داخل ہی نہیں تھے، اس لیے کہ عرض کی تعریف میں جو آیا ہے کہ والعرض ما، اس ما سے مراد ممکن ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے صفات باری تعالیٰ اس تعریف میں داخل ہی نہیں۔ جب داخل ہی نہیں تو خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالالوان واصولها قیل السواد والبیاض، جیسے کہ رنگ، یا عرض کی مثال ہے جیسے کہ رنگ، کہہ رہے ہیں کہ اور اس کے اصول بعض لوگوں نے کہا کہ سیاہی اور سفیدی ہیں،
وقیل الحمرۃ والخضرۃ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں سرخی اور سبزی، والصفرۃ ایضاً، اور زردی بھی داخل ہے، والبواقی بالترکیبی، اور باقی جو رنگ ہے وہ ترکیب سے ہے، والاکوانی، اور جیسے کہ اکوان، وہی الاجتماع والافتراق والحرکت والسکون، اور اجتماع، افتراق اور حرکت و سکون ہے، والطعومی، اور طعوم، وانواعها تسعۃ، کہہ لیں کہ اور اس کی 9 قسمیں ہیں، وہی المرارۃ والحرقۃ، اور وہ کڑوا پن ہے، اس کو والحرقۃ پڑھیں، والحرقۃ ہا کے ضمے کے ساتھ، اس کے معنی تیزی اور گرمی کہتے ہیں، والحرقۃ، اور تیزی یعنی گرمی، والملوحۃ، اور کھارا پن، والعفوسۃ، اور کسیلا پن، والحموضۃ، اور ترشی، والقبض، اور پکڑنا، والحلاوۃ، اور مٹھاس، والدسومۃ، اور چکناہٹ، والتفاہۃ، اور پھیکا پن۔ ثم يحصل بحسب الترکیب انواع لا تحصى، شارح کہہ رہے ہیں پھر حاصل ہوتی ہیں ترکیب کے اعتبار سے بے شمار قسمیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ والروائح، اور بوئیں، اب بوئیں کے اندر اگر اچھی ہے تو اس کو خوشبو کہہ دیتے ہیں، اور اگر بری ہے تو اس کو بدبو کہہ دیتے ہیں، تو اسی بو کی جمع ہے بوئیں۔ وانواعها کثیرۃ، اور اس کے اقسام بہت ہیں، ولیست لها اسماء مخصوصۃ، اور ان کا کوئی مخصوص نام بھی نہیں ہے۔ والاظہر ان ما عدا الاکوان لا يعرض الا الاجسام، کہہ رہے ہیں شارح کہ اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ جو اعراض اکوان کے علاوہ ہیں وہ نہیں پیدا ہوتے ہیں مگر اجسام میں۔ تو یہ ساری جو مثالیں ہیں اعراض کی ہیں، اور سب سے پہلے مثال جو شارح نے دی ہے وہ ہے رنگ کی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ رنگ میں اصل جو رنگ ہے وہ 2 ہی ہیں، سیاہی اور سفیدی، لیکن بعض لوگوں نے اس کے اندر سرخی، سبزی اور زردی کا بھی اضافہ قرار دیا، اور یہ اصل رنگ ہے اور باقی جو رنگ ہے انہی سے مرکب ہوتے ہیں۔ اکوان یہ کون کی جمع ہے، اور کون کے معنی آتے ہیں حصول فی المکانی۔ متکلمین کے نزدیک اس کی 4 قسمیں ہیں، اجتماع، افتراق، حرکت اور سکون۔ اجتماع کہتے ہیں 2 جوہروں کا کسی مکان میں اس طرح ہونا کہ ان کے بیچ میں کوئی تیسری چیز داخل نہ ہو سکے، اور افتراق کے معنی ہیں 2 جوہروں کا کسی مکان میں اس طرح ہونا کہ ان کے بیچ میں کوئی تیسرا چیز سما سکے، اور حرکت اور سکون کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے تیسری عرض کی مثال ہے طعوم۔ طعوم یا تعامن کی جمع جس کے معنی مزے کے ہیں، اور صاحب کتاب نے یہاں ان کی 9 قسمیں ذکر کی ہیں، جس میں سے پہلا ہے مرارت، کڑوا پن، جیسے نیم کے پتے کے اندر ہوتا ہے۔ حرقتن، یہ حرقتن ہے، اس کے معنی تیزی کے آتے ہیں جو مرچ کے اندر ہوتی ہے۔ ملوحتن کے معنی جو ہے کھارا پن کے آتے ہیں، نمک کے اندر ہوتا ہے۔ عفوستن کے معنی کسیلا پن کے آتے ہیں، جو امرود اگر کچا آدمی کھائے تو کسیلا محسوس ہوتا ہے۔ اور حموضتن کے معنی ترشی کے آتے ہیں، اور قبض کے معنی آتے ہیں پکڑنا اور سکڑنے کے بھی آتے ہیں۔ عفوستن یہ اس کے معنی قبض کے قریب ہی ہیں، اور حلاوتن کے معنی آتے ہیں مٹھاس کے، دسومتن کے معنی آتے ہیں چکناہٹ کے، اور تفاہتن کے معنی آتے ہیں بے مزگی اور پھیکا پن، جیسے روٹی کے اندر ہوتا ہے۔ عرض کی چوتھی مثال ہے روائح، یہ رائحتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں بو کے۔ کہنے کہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس کے انواع بہت ہیں اور ان کے الگ الگ نام نہیں ہے، بلکہ بذریعہ اضافت ان کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر جو ہے مشک ہے تو مشک کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے اس کا کوئی مستقل نام نہیں ہے، بلکہ
لفظ رائحۃ کو اسی کی طرح مضاف کر کے کہہ دیا جاتا ہے رائحۃ المسک، یہ مشک کی خوشبو ہے۔ عنبر ہے، عنبر کی ایک خوشبو ہے، اس کا کوئی مستقل نام نہیں ہے، اسی کی طرح رائحۃ کو مضاف کر کے کہہ دیا جاتا ہے رائحۃ العنبر، یہ عنبر کی خوشبو ہے۔ اب ماتن نے جو ہے عرض کی تعریف میں فرمایا تھا کہ وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ، کہ یہ عرض جو ہے اجسام اور جواہر کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اعراض کی 4 مثالیں ذکر کی ہیں، الوان ہے، اکوان ہے، طعوم ہے اور روائے ہے۔ تو اس سے کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ جو اعراض کی یہ قسمیں ہیں یہ اجسام کی طرح جواہر کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو شارح اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اکوان تو اجسام و جواہر دونوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو الوان ہے، طعوم ہے اور روائے ہے وہ صرف اجسام میں پائے جاتے ہیں، جواہر کے اندر ان کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز جتنی چھوٹی ہوتی ہے اس میں رنگ، بو اور مزہ اتنا ہی کم ہوتا ہے، لہذا جو انتہائی چھوٹا ہوگا جیسے جزء الذی لا یتجزا، تو اغلب یہ ہے کہ اس کے اندر نہ رنگ ہوگا، نہ بو ہوگا، نہ مزہ ہوگا۔ لہذا باقیہ جو 3 ہیں ان کا وجود جسم کے اندر تو ہو سکتا ہے لیکن جواہر کے اندر ان کا وجود ممکن نہیں ہے، اگرچہ ماتن نے اس کی صراحت نہیں کی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا تَقَرَّ أَنَّ الْعَالَمَ أَعْيَانٌ وَأَعْرَاضٌ، جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عالم یہ اعیان اور اعراض کے اندر منحصر ہے، والآیان اجسام و جواہر، اور اعیان اجسام و جواہر ہیں، فنقول، تو ہم کہتے ہیں الکل حادث، یہ سب کے سب ان میں سے ہر ایک حادث ہے۔ اما الاعراض فبعضها بالمشاہدۃ کالحرکۃ بعد السکون، بہرحال اعراض تو ان میں سے بعض کا حدوث مشاہدہ سے ثابت ہے، جیسے حرکت سکون کے بعد، والضوء بعد الظلمۃ، اور روشنی تاریکی کے بعد، والسواد بعد البیاض، اور سیاہی سفیدی کے بعد، وبعضها بالدلیل، ان میں سے بعض کا حدوث دلیل سے ثابت ہے، وهو طریان العدم، اور وہ عدم کا طاری ہونا، کما فی ازداد ذلک، جیسا کہ ان کے ازداد میں، فإن القدم ينافي العدم، اس لیے کہ قدیم ہونا معدوم ہونے کے منافی ہے، لأن القدیم ان كان واجبا لذاته فظاہر، اس لیے کہ قدیم اگر واجب لذاتی ہے تب تو ظاہر ہے، وإلا لزم استناده الیہ بطریق الایجاب، ورنہ ضروری ہوگا اس کا ٹیک لگانا بطریق الایجاب، اس پر بطور ایجاب کے، اذ الصادر من الشیء بالقصد والاختیار یکون حادثا بالضرورۃ، اس لیے کہ صادر ہونے والا کسی شے سے اس کے قصد و اختیار سے حادث ہوتا ہے بداہتاً، والمستند الى الموجب القدیم قدیم ضرورۃ امتناع تخلف المعلول عن العلۃ، کہنے اور ٹیک لگانے والا کسی موجب قدیم کے جانب قدیم ہوتا ہے علت سے معلول کے تخلف محال ہونے کی، بدیہی ہونے کی وجہ سے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جو ماقبل میں ہم نے تفصیلات بیان کی ہے اس سے بات ثابت ہو گئی کہ عالم کی 2 قسمیں ہیں، عالم کی 2 قسمیں ہیں، اس عالم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 2 قسموں میں منحصر ہے، یا تو وہ اعیان کے قبیل سے ہوں گی یا اعراض کے قبیل سے ہوں گی۔ اور اعیان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے اجسام اور دوسرا ہے جواہر۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو اس کا خلاصہ یوں کر سکتے ہیں کہ عالم کی کل 3 قسمیں ہوں گی، نمبر 1 اجسام، نمبر 2 جواہر، اور نمبر 3 اعراض۔ اب شارح کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ جب آپ اتنی بات جان چکے تو اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک حادث ہے۔ اب ہر ایک کی حدوث کی دلیل کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ اعراض یہ حادث کیوں ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اعراض حادث اس لیے کہ جتنے بھی اعراض ہیں ان میں سے بعض کا حدوث تو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں،
اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکتے ہیں، مگر دلیل سے ان کا حدوث ثابت ہوتا ہے۔ وہ اعراض جن کا حدوث ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی چند مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ہے کہ سکون کے بعد حرکت کا پیدا ہونا، اسی طرح جو ہے ظلمت کے بعد روشنی کا آنا، سفیدی کے بعد سیاہی کا حاصل ہونا۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک چیز عدم سے وجود میں آئی اور اسی کا نام حدوث ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رات کا وقت ہے اور اچانک سے جو ہے صبح کے رات کا وقت ہے اور تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ جیسے ہی صبح کے 6 بجتے ہیں سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے اور اس سیاہی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز جو معدوم تھی یعنی روشنی، ہم نے اس کے وجود کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسی کو حدوث کہا جاتا ہے۔ ساری کتاب یعنی شارح کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ضد ہے یعنی سکون، ظلمت، سفیدی، ان کا حدوث ہم نے مشاہدے سے تو نہیں کیا مگر دلیل سے معلوم ہوا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھیے حرکت کے بعد یعنی سکون تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا مثال کے طور پر گاڑی کھڑی ہے، سکون ہے، اور اس کے بعد گاڑی چل پڑی۔ تو ہم نے دیکھا کہ حرکت کے پیدا ہونے سے گاڑی کا جو سکون تھا وہ ختم ہو گیا، معدوم ہو گیا۔ اسی طرح روشنی کے آنے سے تاریکی اور سیاہی یعنی سیاہی، کالا پن کے پیدا ہونے سے یہ سفیدی معدوم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں پر عدم طاری ہوا اور کسی شے پر عدم کا طاری ہونا یہ اس کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔ تو عدم کا طاری ہونا یہ حادث ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ شارح کہہ رہے ہیں اس لیے کہ قدم اور عدم میں منافات ہے۔ جو شے قدیم ہوگی وہ معدوم نہیں ہو سکتی اور جس پر عدم طاری ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتی۔ تو لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ شے حادث ہے۔ لأن القدیم ان کان واجبا لذاتہ فظاہر سے قدم اور عدم میں منافات کی دلیل کو بیان کیا ہے۔ اب اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں تو دلیل کو سمجھنے سے پہلے ہم کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ واجب لذاتی، واجب لذاتی کسے کہتے ہیں؟ تو واجب لذاتی اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری ہو اور عدم محال ہو اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ ایک لفظ ہے استناد۔ استناد کے اصل معنی آتے ہیں ٹیک لگانے کے، یہاں وہ صادر ہونے کے معنی میں ہے۔ اور لفظ مستند آیا ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ اسی سے ہے۔ استند یستند استنادا باب استفعال سے اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کے معنی یہاں ہے صادر ہونے والا۔ اور آیا ہے بطریق الایجابی، اس کے معنی ہے بغیر الارادۃ والاختیار، یعنی بلا ارادہ اور بلا اختیار، خود بخود۔ ایک بات اور سمجھ لیں یہاں پر کہ جو شے کسی شے سے اس کے اختیار اور ارادے سے صادر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی شے کے ایجاد کا ارادہ اس کے موجود ہونے کے حالت میں نہیں کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو موجود کو موجود کرنا لازم آئے گا اور یہ تحصیل حاصل ہے۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ جو ارادہ کیا گیا ہے قصد و اختیار سے وہ اس شے کے معدوم ہونے کی حالت میں کیا گیا ہے، اور کسی شے کا عدم سے وجود میں آنا
اسی کو حدوث کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ شے جو موجود نہیں تھی اور اس کو قصد و اختیار سے صادر کیا گیا ہے، وہ شے حادث ہوگی۔ اور جو شے کسی موجب قدیم کا معلول ہو، یعنی کسی قدیم ذات سے بالایجاب خود بخود صادر ہو، وہ قدیم ہوتی ہے اور اس پر عدم طاری نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ معلول کا علت سے تخلف لازم آ جائے گا، جو کہ محال ہے۔ اب جو صاحب کتاب نے دلیل لی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ قدیم دو حال سے خالی نہیں، یا تو واجب لذاتی ہوگا۔ واجب لذاتی کا مطلب ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس کا وجود ضروری ہو اور عدم محال ہو اور اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں یہ قدیم دو حال سے خالی نہیں، یا تو واجب لذاتی ہوگا یا ممکن۔ اگر واجب لذاتی ہو تب تو قدم اور عدم میں منافات کا ہونا بالکل ظاہر ہے، کیونکہ واجب لذاتی اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری ہو اور عدم محال ہو، اور قدیم ممکن ہو تو اس کا صدور کسی واجب لذاتی سے بطریق ایجاب ضروری ہوگا، یعنی اس کی علت کسی واجب لذاتی کو ماننا پڑے گا جس سے اس کا صدور بطریق ایجاب ہوا ہے خود بخود۔ علت کا واجب لذاتی ہونا تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ممکن کی علت بھی ممکن ہو تو پھر اس صورت میں تسلسل لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ممکن اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہوگا، پس وہ علت بھی کسی علت کی محتاج ہوگی، اور یہ سلسلہ الی نہایت تک چلے گا، اور اسی کا نام تسلسل ہے۔ اور بطریق ایجاب صادر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ممکن کا صدور واجب لذاتی سے بطریق ایجاب نہ ہو بلکہ اس کے قصد و ارادے سے ہو تو قدیم نہیں ہو سکتا بلکہ حادث ہوگا۔ اس لیے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جو شے کسی شے سے اس کے قصد و ارادے سے صادر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، اور جو شے کسی موجب قدیم کا معلول ہو، یعنی کسی قدیم ذات سے بطریق ایجاب صادر ہو تو قدیم ہوتی ہے، اس پر عدم طاری نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ پھر معلول کا علت سے تخلف لازم آئے گا، جو کہ محال ہے۔